یہ تقریباً 4 دہائی پہلے کی بات ہے کہ دریائے راوی میں تیرتی ایک کشتی پر سوار کچھ نوجوان طلباء نے سفر کے دوران کشتی ران سے اس کا نام دریافت کیا۔ جواب ملا عابد حسین۔ طلباء نے اگلا سوال داغا، کیا تم پڑھتے بھی ہو؟ کشتی ران نے جواب دیا، میں نے میٹرک کیا ہے، اب آگے نہیں پڑھنا۔ ایک طالب علم نے پھر سوال کیا، کیا اس سے آگے بھی پڑھتے ہیں؟ نوجوان ملا نے معصومانہ لہجے میں سوال کرنے والے سے حیران ہو کر پوچھا۔ جواب ملا، ہاں یار، اس کے بعد بھی پڑھتے ہیں اور کالج جانا پڑتا ہے۔ تم تو اچھی کشتی چلا لیتے ہو، تمہارا تو اس کھیل کی بنیاد پر بھی داخلہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ کشتی ران کچھ روز بعد اپنے کاغذات لے کر گورنمنٹ کالج لاہور پہنچ گیا اور ان طلباء میں سے ایک سے جا کر ملا۔ پھر اس کا اسی کالج میں داخلہ ہو گیا، مگر اس نوجوان کو اس وقت شاید علم نہیں تھا کہ اس درسگاہ میں داخلہ اس کی آنے والی زندگی کو کس قدر متاثر کرے گا، کیونکہ طالب علم عابد حسین کے لیے عابد باکسر بننے کے سفر میں یہ داخلہ ہی سب سے اہم کڑی ثابت ہونے والا تھا۔ مجھے یہ واقعہ لاہور پولیس کے انسپکٹر عابد حسین المعروف عابد باکسر کے گورنمنٹ کالج لاہور موجودہ یونیورسٹی کے کلاس فیلو اور 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ان کے دوست شاہد حسین نے سنایا۔ شاہد حسن آج کل FIA میں بطور ایڈیشنل ڈائریکٹر تعینات ہیں۔ شاہد حسن کے مطابق عابد فزیکل فٹنس میں سب سے بہتر تھا، اسی وجہ سے ہم اسے باکسنگ کھیلنے کے لیے قائل کرتے رہتے، کیونکہ ان دنوں اکثر گورنمنٹ کالج لاہور کی باکسنگ ٹیم بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ شاہد یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایک دن سب دوست عابد کو باکسنگ رنگ میں لے گئے اور اسے کہا کہ پریکٹس کرے۔ اس نے دوران پریکٹس مد مقابل کھلاڑی کو ایسا مکہ مارا کہ وہ رنگ سے باہر جا گرا۔ اساتذہ اور دوسرے کھلاڑی یہ سب دیکھ رہے تھے۔ بس پھر اس روز کے بعد عابد نہ صرف کالج کی ٹیم میں شامل ہو گیا بلکہ اس سال انٹر کالج باکسنگ ٹورنامنٹ بھی جیت لایا۔ 1988 میں جب عابد باکسنگ کے کھیل میں کئی ٹورنامنٹ جیت کر اپنا نام بنا چکا تھا، پولیس میں بھرتیوں کا اعلان ہوا اور عابد باکسنگ کی بنیاد پر پولیس میں بطور ASI بھرتی ہو گیا۔ اگلے سال نیشنل گیمز میں پولیس کی طرف سے کھیلتے ہوئے باکسنگ میں گولڈ میڈل جیتنے پر تربیت کے دوران ہی عابد کو سب انسپکٹر بنا دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لاہور میں کئی بڑے جرائم پیشہ گروپ سرگرم تھے، جن میں خنیفہ اور شفیقہ بابا، ہمایوں گجر، عاطف چودھری، امیر الدین الف بلا ٹرکاں والا، جی اور گوگی بٹ اور بولا سنیارا جیسے نام شامل تھے۔ لوگ ان جرائم پیشہ افراد کے نام سے ڈرتے تھے اور اجرتی قتل، ریپ، ڈکیتی اور بطاخوری کی وارداتیں عام تھیں۔ عابد باکسر نے ایک انتہائی مطلوب شدت پسند عبدالکریم کو لاہور میں UET کے سامنے ایک مقابلے میں ہلاک کیا۔ اس واقعے کے بارے میں بات کرتے ہوئے عابد باکسر نے بتایا کہ عبدالکریم کو 1991 میں ایک پولیس ناکے پر پکڑا گیا تھا۔ اسے اس وقت کے ASP میر زبیر کے پاس لے جایا گیا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک بھی جوتا پڑا تو میں آپ کا گھر بم سے آپ اڑا دوں گا۔ میر زبیر نے سمجھا شاید یہ مذاق کر رہا ہے، لیکن دوبارہ پوچھنے پر اس نے گزشتہ چند برس میں ہونے والے بم دھماکوں کی تفصیلات دیں اور کہا کہ وہ بم اس نے نصب کیے تھے۔ جب پولیس اہلکاروں کو اس بات کی تصدیق کے لیے اس کے گھر بھیجا گیا تو وہاں سے واقعی بم برآمد بھی ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد وہ جیل چلا گیا اور 1993 میں لشکر جھنگوی کے شدت پسند ریاض بصرہ کی مدد سے روز جیل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر اس نے میر زبیر کو فون کیا کہ میں باہر آ گیا ہوں، آپ اب اپنی فکر کریں۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ اسے ڈھونڈوں۔ میں نے 2 ماہ تک اس کی ریکی کی اور پھر ایک روز جب میں رکشے میں ریکی کر رہا تھا تو UET کے سامنے وہ ایک موٹر سائیکل سے اترا اور میرے رکشے کے سامنے آ گیا اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میں رکشے میں ہوں تو گولی چلانے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا میں نے فائر کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ اسی دوران عابد باکسر کے مقامی جرائم پیشہ گروپ کے سرغنہ عاطف چودھری کے ساتھ بھی 3 مرتبہ مقابلے ہوئے، جن میں وہ زخمی تو ضرور ہوا لیکن بچ نکلنے میں کامیاب رہا۔ عاطف چودھری کے ساتھ ان پولیس مقابلوں کی وجہ سے ہی عابد حسین عابد باکسر کے نام سے مشہور ہوئے۔ عابد باکسر کی اس کارکردگی نے انہیں لاہور پولیس میں اس وقت انکاؤنٹر اسپیشلسٹ اسکواڈ کے نام سے مشہور گروپ میں شامل کروا دیا، جس میں اس وقت کے DSP عاشق مارک، DSP رانا فاروق، DSP طارق کمبو، انسپکٹر سعید نوید اور انسپکٹر عمر ورک شامل تھے۔ یہ پولیس افسران اور اہلکار 1999 تک بہت سے ایسے پولیس مقابلوں میں شامل رہے
جن میں جرائم پیشہ عناصر کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق صرف شہباز شریف کے پہلے 2 وزارت اعلیٰ 1997-99 کے دوران 1000 کے قریب جرائم پیشہ افراد ایسے پولیس مقابلوں میں مارے گئے جن کے حقیقی ہونے پر سوال اٹھتے رہے۔ 90 کی دہائی میں عابد باکسر کے ساتھ کام کرنے والے ایک پولیس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی انکاؤنٹر عابد باکسر نے کیے ہیں وہ سب اصلی ہی تھے۔ باقی پولیس والوں کی طرح عابد نے بھی بہت سے جرائم پیشہ لوگ ماورائے عدالت مارے ہیں، اور اس وقت یہ دیکھا تھوڑا ہی جاتا تھا کہ انکاؤنٹر اصلی ہیں یا جعلی۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ جو بھی مقابلے رات کی تاریکی میں کیے جاتے ہیں وہ اکثر جعلی ہی ہوتے ہیں۔ پولیس افسر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ایسے غنڈے اور بدماش جنہیں ہم نے پار کیا اگر مناسب طریقے سے ان سے تحقیقات ہوتی تو وہ لوگ بھی سامنے آتے جو انہیں پالتے ہیں، پناہ دیتے ہیں، اور ایسا کچھ لوگ چاہتے نہیں تھے۔ آج تک ایسے جرائم پر اسی لیے تو قابو نہیں پایا گیا کیونکہ پولیس ان کی جڑ تک کبھی پہنچ ہی نہیں پائی۔ جعلی پولیس مقابلوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے عابد باکسر کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ لوگوں کو پار کرنے کی پالیسی ہمیشہ اوپر سے آتی ہے اور یہ کوئی تحریری شکل میں نہیں ہوتی۔ ایسی پالیسیوں کا گاڑیوں کی طرح چیسی نمبر نہیں ہوتا۔ عابد باکسر نے یہ بھی کہا کہ یہ تاثر کہ پولیس والے بندے اس لیے مارتے تھے کہ بڑا انعام یا ترقیاں ملتی تھیں، حقیقت نہیں ہے۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو بھی مارا جن پر لاکھوں روپے انعام تھا، لیکن مجھے محکمے نے آج تک 1 روپیہ بھی نہیں ملا اور نہ ہی کوئی ترقی ملی۔ پھر حالات کچھ ایسے بدلے کہ خود عابد باکسر پہ مقدمات قائم ہونے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور چند برس کے اندر ان پر جعلی پولیس مقابلوں، قتل، زمینوں پر قبضے جیسے الزامات کی بنیاد پر 1 درجن کے قریب مقدمات درج ہو گئے۔ عابد باکسر پہلی بار FIR 1999 میں طاہر پرنس نامی شخص کی مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کی بنیاد پر درج ہوئی اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلا گیا۔ اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف کی نواز شریف کی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کی وجہ سے پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت بھی ختم ہوئی تو جہاں مبینہ پولیس مقابلوں کا سلسلہ تھما، وہیں ایسے پولیس مقابلوں کے لیے بدنام پولیس اہلکار جو جرائم پیشہ عناصر کی ہٹ لسٹ پہ تھے ایک ایک کر کے مارے جانے لگے۔ ان افسران اور اہلکاروں میں سے صرف عمر ورک اور عابد باکسر ہی ایسے 2 پولیس افسران ہیں جو زندہ بچے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہیں مارنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ عابد باکسر کی زندگی میں وہ لمحے بھی آئے جب انہیں محسوس ہوا کہ ایک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کو شاید ایک انکاؤنٹر میں ہی مار دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب باغ بچہ اراضی کیس میں وہ 3 ماہ سے زیر حراست تھے۔ تو 11 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے SSP چوہنگ لاہور میر زبیر نے مجھے بتایا کہ 1-2 روز میں تمہیں مار دیں گے۔ اسی روز سپرنٹینڈنٹ کیمپ جیل نے بھی آ کر یہی کہا کہ یہ تمہیں مار دیں گے۔ میں ساری رات پریشانی کے عالم میں سو نہ سکا اور سوچتا رہا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اگلے روز شام کے وقت کچھ اہلکار آئے اور کہنے لگے وضو کر لیں، آپ کو تفتیش کے لیے لے کر جانا ہے۔ تب میں سمجھ گیا کہ مجھے مارنے کے لیے لے جانے لگے ہیں، ورنہ وضو کروا کر کون تفتیش کرتا ہے۔ میں نے دعا کی یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سپرنٹینڈنٹ دوبارہ بھاگتا ہوا آیا کہ ملک میں مارشل لا لگ گیا ہے اور فوج آ گئی ہے۔ اس طرح اس روز میری جان بچی۔ عابد باکسر کے مطابق سن 2008 میں جب دوست محمد کھوسہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے تو مجھے پھر اطلاع دی گئی کہ مجھے مار دیا جائے گا، تو میں اسی رات دبئی چلا گیا۔ ان کے مطابق اس کے بعد 10 برس کا عرصہ انہوں نے دبئی میں اور برطانیہ میں گزارا۔ ان کے مطابق عابد باکسر سن 2018 میں انتخابات سے قبل پاکستان واپس آئے تھے اور ان کی آمد کے موقع پر یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ انہیں شہباز شریف کے خلاف استعمال کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ تاہم اس بارے میں عابد باکسر کا کہنا ہے کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں تھی اور وہ پاکستان اس لیے واپس آئے کیونکہ طویل جلاوطنی کاٹ چکے تھے اور مقدمات کا سامنا کر کے اپنا نام صاف کروانا چاہتے تھے۔ عابد باکسر کے بقول اب ان پر کوئی مقدمہ نہیں ہے اور پہلے درج کیے گئے مقدموں میں سے 2 میں انہیں بری کر دیا گیا جبکہ باقی خارج ہو گئے۔
کریئر کے دوران جعلی پولیس مقابلوں کے علاوہ مختلف سکینڈلز اور الزامات بھی ان کی ذات کے ساتھ جڑتے رہے۔ اسٹیج اداکارہ نرگس کے ساتھ ان کے تعلقات کی خبریں اور پھر کچھ اختلافات کی بنیاد پر مبینہ طور پر اداکارہ کا سر منڈوانے کا واقعہ مہینوں تک خبروں میں رہا۔ نرگس کے ساتھ اپنے افیئر کے متعلق بات کرتے ہوئے عابد باکسر نے کہا، جب وہ سبزہ تھانے میں بطور SHO تعینات تھے تو وہاں نرگس کے خاوند کی ایک کیس میں تفتیش کے دوران ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نرگس کے بال نہیں منڈوائے تھے مگر ڈانٹا ضرور تھا۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس واقعے پر نرگس اور اپنے گھر والوں سے معافی مانگ چکا ہوں اور سن 2002 کے بعد سے میرا نرگس سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان پر پولیس مقابلوں میں ایک جرائم پیشہ گروہ سے پیسے لے کر مخالف گروہ کے لوگ مارنے اور زمینوں پر قبضے کروانے جیسے سنگین الزامات بھی لگے۔ لاہور کے سینئر کرائم رپورٹر جمیل چشتی کے مطابق جب حکومت آپ سے کچھ غلط کام لیتی ہے تو کچھ غلط کام آپ پیسے لے کر اپنے لیے بھی کر لیتے ہیں اور کوئی آپ کو پوچھتا بھی نہیں، اور عابد باکسر بھی ایسا ہی ایک کردار تھا۔ جمیل چشتی نے مزید کہا کہ کیا کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا عابد باکسر اربوں روپے کا مالک کیسے بنا اور پولیس فورس میں رہتے ہوئے اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ پولیس مقابلوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے عابد باکسر کی نجی زندگی بھی متاثر ہوئی۔ برسر روزگار اور والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کے باوجود انہیں کوئی رشتہ دینے پر راضی نہ ہوتا بلکہ لڑکی والے ان کا نام سن کر بھاگ جاتے تھے۔ عابد باکسر نے بتایا، 1997 میں جب میں SHO لوہاری تعینات تھا تو ایک روز ایک بڑی اچھی فیملی سے رشتہ آیا۔ لڑکی نے MBBS کیا ہوا تھا، وہ بھی خوش تھے کہ ایک ہی بیٹا ہے، انسپیکٹر ہے اور گھر بار بھی ٹھیک ہے۔ میں انہیں پسند آ گیا اور پھر میری منگنی ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ روز بعد انہوں نے فون کر کے پوچھا کہ بیٹا آپ کا اصل نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی عابد حسین۔ انہوں نے کہا آپ کو ویسے کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے عابد حسین ہی کہتے ہیں۔ تو وہ بولے تو بیٹا یہ عابد باکسر کون ہے؟ تب تک میں سمجھ گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میں ہی عابد باکسر ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا بیٹا اپنا لائف سٹائل تبدیل کریں اور وہ رشتہ توڑ دیا۔ ایک فیملی تو میرے محافظوں کی تعداد دیکھ کر دروازے سے ہی بھاگ گئی اور دوسری میرا نام سن کر۔ اس کے بعد جب بھی کوئی فیملی رشتہ دیکھنے گھر پر آتی تو ہم سب سے پہلے بندوقیں چھپا دیتے اور ساتھ ہی دعا کرتے کہ رشتہ ہو جائے۔ جہاں میری شادی ہوئی وہ لوگ جب مجھے پسند کر کے چلے گئے تو میں نے اپنے ماموں کو کہا کہ منگنی کی بجائے نکاح کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ انہیں بھی پتہ چل جائے کہ میں عابد باکسر ہوں اور یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ انہیں بعد میں پتہ تو چل گیا لیکن اس وقت تک نکاح ہو چکا تھا اور ہم نے انہیں اعتماد میں بھی لے لیا تھا کہ بہت سی باتیں بس ویسے ہی عابد باکسر کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں جن میں سچائی نہیں ہے۔ پنجاب پولیس میں پولیس مقابلوں اور ان میں عابد باکسر جیسے اہلکاروں کے کردار پر بات کرتے ہوئے لاہور پولیس کے ایک سینئر افسر کا کہنا ہے کہ جب معاشرے میں جرائم بڑھ جاتے ہیں تب عابد باکسر جیسے کردار اپنی شہرت اور پیسے کے لیے جرائم کی شرح کا جواز بنا کر جعلی پولیس مقابلے کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عابد باکسر کے خلاف 1999 تک شاید ہی کوئی محکمانہ کارروائی ہوئی ہو کیونکہ محکمہ جرائم کو ختم کرنے میں ان کا معاون رہا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی سرکاری حیثیت کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کیا تو محکمہ پیچھے ہٹ گیا۔